میں باقی صاحب کو چھوڑ کر گھر آتے ہوئے ساری رات سوچتی رہی کہ ٹیلی فون کر کے میں سختی سے گھر آنے سے منع کر دوں گی۔ کئی بار ٹیلی فون کے پاس گئی، ریسیور اٹھایا لیکن ان کا نمبر ڈائل نہ کر سکی۔ ٹھیک 12 بجے میں نے باقی صاحب کے لیے دروازہ کھلا رکھا تو انہیں دروازے پر موجود پایا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی پستی اور غلاظت کی دلدل میں گر گئی تھی کہ جس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ ہم دونوں انسان سے حیوان بن گئے تھے، اپنی نظروں میں گر گئے تھے۔ میں نے اس لیے بھی بے فکری تھی کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں تھا۔ 3 دن اوپر چڑھ گئے تو میں یہ سمجھی کہ کسی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، 2-1 دن کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن جب 10 دن چڑھ گئے مجھے تشویش کہ کوئی اور خرابی تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اپنی ایک درینہ سہیلی عرفانہ یاد آئی جو ڈاکٹر تھی۔ اس کا اپنا کلینک تھا، اس سے کئی ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ہاں جا پہنچی۔ اس نے ٹیسٹ کرنے کے بعد جب یہ خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہو گئی ہوں تو ایسا لگا کسی نے مجھ پر بم سے قاتلانہ حملہ کیا ہو۔ میں بوجھکی سی ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹری رپورٹ کیا غلط تھی؟ یہ رپورٹ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ شوکت کے جس ڈاکٹر دوست کا کلینک تھا وہ شہر کے سب سے بڑے اور معتبر کلینک میں شمار کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر بھی بہت قابل اور ماہر تھے، شاید کسی وجہ سے صحیح رپورٹ نہ ہوئی ہو۔ اب مجھے اس نچانی سے نجات پانی تھی جو باقری صاحب کی تھی۔ میں نے عرفانہ سے کہا کہ ہم میاں بیوی 5 برس تک بچوں کے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا اس مہمان سے نجات دلا دو۔ چونکہ ابتدائی تھے اس لیے آسانی سے نجات مل گئی۔ میں نے یہ بات باقری صاحب کو نہیں بتائی اور نہ ہی اب بتانا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے محتاط ہونے کی ضرورت تھی اور میں اس ڈاکٹر سے رپورٹ کے متعلق بات کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ تاہم اب مجھے شوکت کا انتظار تھا، لیکن میں ان سے کیا کہتی اور بتاتی؟ شوکت 1 مہینے بعد لوٹے تو میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر کسی وحشی درندے کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان کا انداز بڑا رسمی اور سرد نفری کا سا تھا۔ باقی صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، شوکت امریکہ اور یورپ میں رنگریاں منا کر اور خزانہ لٹا کر آئے تھے، اس لیے ان میں نہ تو محبت تھی اور نہ ہی گرم جوشی۔ وہ تو ایک گدھ بن جاتے اور اب برف کا طوطا تھے۔ کوئی 10 دن بعد میری ایک کزن کی شادی کی تقریبات شروع ہوئی۔ میں مہندی کی تقریب میں شرکت کے لیے جاتے وقت کہہ گئی تھی کہ میں شادی تک رکوں گی۔ میں نے دفتر سے 4 دن کی چھٹی لی تھی، اب میرے بغیر 4 دن گزار لیں۔ میں ملازمہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ رات کے وقت جب مہندی کے لیے تیار ہو رہی تھی تب میں نے سوٹ کیس کھولا تو میں نے تو زیورات اور نہ ہی پیلا جوڑا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔